बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम न्यूज़ स्टूडियो से अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है। बड़ी खबरें आ रही हैं कल से, जब जमीयत उलमाए इस्लाम के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के बारे में कहा गया कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब पर हुकूमत मुकदमा करने जा रही है। फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके बयानात की वजह से मुफ्ती साहब पर मुकदमा कायम किया जा रहा है। उसके साथ वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज साहब कहते हैं कि PDM अब किस्सा पारीना बन चुकी है, ये ख़त्म हो चुकी है, वो PDM को अहमियत नहीं देते। दूसरी तरफ मंगल को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात में एक फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और मोहम्मद सज्जाद साहब, जिन्होंने इस्तीफ़े जमा कराए स्पीकर कौमी असम्बली के पास, उनके इस्तीफ़े 7 दिन में मंजूर कर लिए जाएंगे। यानी अगर 7 दिन में वो स्पीकर ऑफिस से रब्ता नहीं करते तो उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि अभी इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे, सेनेट के इंतखाब भी लड़ा जाएगा। और ये भी साथ शर्त तय की गई है ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर अरकान का मौक़िफ़ ये था कि इस्तीफ़े ना दिए जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली में सूबाई असम्बली पंजाब में भी अदम एतमाद की तहरीक लाए। सूरत हाल है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या PDM को अब अहमियत नहीं दे रही? क्या PDM अपना भरपूर वक़ार इस वक्त खोती जा रही है? PDM में इस वक्त इत्तेहाद की क्या कमी है? आज इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उलमा मशाइख विंग के सरबराह मुफ्ती कवी साहब मौजूद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम साहब मेरे साथ होंगे और उनके साथ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के भांजे भी हैं और जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शूरा के रुकन मुफ्ती आमिर महमूद साहब। सब मेहमानों को बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तरफ आता हूँ। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त क्या करने जा रही है? ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब के खिलाफ मुकदमा कर रही है, तो समझते हैं कि जारियत शुरू हो चुकी है हुकूमत की तरफ से भी। बात ये है कि जनाब, ये जो इत्तेहाद है, इत्तेहाद उस वक्त सरापा रहमत बनता है जब दो फिक्री इत्तेहाद हो और एक नजरिए के साथ और एक बड़े मकसद के लिए इत्तेहाद किया जाए जी। मैं जब से पैदा हुआ शऊर संभाला तो हमने एंटी भुट्टो और भुट्टो वोट के दरमियान में एक फासला देखा जी, जिसके मुताबिक हमेशा जो भी हुकूमत बनी उसके अंदर हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर साहबा आई तो वो अपने आप भुट्टो साहब के नाम का वोट लेकर आई और एंटी भुट्टो उनका मुखालिफ था मुस्लिम लीग नून की सूरत में। इसी तरह हमने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी और इस तरह की जमातें जो लिबरल है, वहाँ हमने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम एक दीनी जमात के तौर पर सामने आई और उसका जो मुखालिफ वोट है तो वो जनाब दूसरी जमातों को मिलता था, जिसकी वजह से हमेशा एक तसादुम की कैफियत रही और जिसमें से जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने वोटों के मुताबिक, बाकी जमातों ने अपने वोटों के मुताबिक, ये सिलसिला हमने 1970 से लेकर अब तक तमाम इंतखाबात में देखा जी। अभी जनाब कुछ दिनों पहले जो इंतखाबात हुए, मैं 8 दिन के लिए वहाँ था गिलगित और बल्तिस्तान में जी जी। मैंने अपने कानों से सुना कि जनाब वहाँ के मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान वालों, आप अगर वोट देते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप गिलगित बल्तिस्तान को सिंध की तरह गैर आबाद सिंध की तरह जनाब इस अंदाज से चाहते हो कि इस तरह बेअमनी हो, इस तरह यहाँ जनाब हालात हो जो हमें इस्लाम सिंध में नजर आते हैं जी। और जो हमारी पीपल्स पार्टी के लोग थे वो ये कहते थे कि एक गिलगित बल्तिस्तान वालों, अब जनाब मुस्लिम लीग नून को वोट दे के तुम चाहते हो कि जनाब यहाँ लूट खसूट हो, जिसके अंदर जनाब अपना माली तौर के ऊपर बदउनवानी हो, इस तरीके को। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम की जो क़यादत थी, वहाँ हमने देखा कि ये सारी जमातें जो पाकिस्तान में हमें एक ऐसे इत्तेहाद की सूरत में नजर आई, जो इत्तेहाद मुझे मेरे जैसा तालिब इल्म भी समझता था कि ये आज गया और कल गया, आज खत्म हो जाएगा या कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसलिए कि बगैर किसी मकसद के जो इत्तेहाद होगा उसका नतीजा यही कुछ होता है, नजरिया मुख्तलिफ हो और इत्तेहाद कर लिया जाए।
خواجہ یہ صاحب نظر آ رہا تھا کہ جی اس کا انجام یہی کچھ ہوگا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو سب سے بڑا ان کا نقصان یہ ہوا کہ آج ان کے 4 مشہور ستون اس وقت ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام خواجہ صاحب پاکستان کے نام سے خواجہ صاحب انہوں نے ایک علیحدہ گروپ بنا لیا. جی اور اس کی بنیادی وجہ ایسی ہے جیسے یوں سمجھ لیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر محترم بلاول صاحب کے مقابلے میں جناب ظہیر سمجھ لیا جائے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی نکل گئے, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی جناب اس میں سے چلے گئے, جی فلاں جناب ہمارے جناب جو ملک تھا اس سے رحیم یار خان کے ہمارے نام ہے ان کا محمود صاحب بھی نکل گئے اور فلاں صاحب بھی نکل گئے جناب. اسی طریقے سے کہا جائے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا اس میں سے محترم جناب مریم نواز صاحب کے مقابلے کے اندر کون نکل گیا, فلاں خواجہ آصف صاحب بھی نکل گئے, حسن اقبال صاحب بھی نکل گئے. جی تو معنی یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان مولانا فضل الرحمان کو ہوا کہ ان کی اپنی جماعت کی جو حیثیت ہے. میں 1970 سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں بڑی مضبوط جماعت کی صورت میں نظر آتی ہے. جی صوبہ خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کی تمام وہ سیٹیں جیت لی جس پر 1970 سے اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے علماء جیتا کرتے تھے. باقی راجیہ بلوچستان کے اندر بڑا وجود گروپ تھا. اب مجھے بتایا کہ حامد حسین احمد کا جو مقام میں نے خود اس کو بحیثیت بھائی ہونے کے میں نے دیکھا, جی حیثیت سینیٹر ہونے کے, بحیثیت 2 دفعہ یا 3 دفعہ ایم ایل اے ہونے کے, مولانا محمد خان شیرانی کا بحیثیت ایم ایل اے ہونے کے, اسی طرح باقی جو علماء ہے ان کا وہاں ایک اپنا مقام ہے, ان کا ایک تشخص ہے. یہ نظریاتی لوگ ہیں, یہ فکری لوگ ہیں. یہ مولانا کو برداشت کرتے رہے کہ مولانا کدھر جا رہے ہیں یار, مولانا کدھر جا رہے ہیں. خواجہ رضوان عالم صاحب میں ہم انتخاب لڑکی جیتا کرتے ہیں. آج ان کے جناب درمیان کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے. مجھے علماء نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے ایک طرف جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوتی ہے اور دوسری طرف بلاول کی جناب ہمشیرہ بیٹھی ہوتی ہے. کیا یہ مولوی کا کردار ہے, کیا یہ عالم کا کردار ہے, یہ کیا جمعیت علماء اسلام اس دینی کا کردار ہے جس کو ہم ایک دینی جماعت سمجھ کے, ایک حق جماعت سمجھ کے ہم فکری طور پر اس کو ووٹ دیا کرتے تھے. ابھی کچھ دن پہلے میں 2 دن کے لیے پشاور میں تھا. یقین فرمائے کہ وہاں کے علماء, وہاں کے ہمارے تبلیغ والے, وہاں کے ہمارے دین والے لوگ مجھ سے جناب یہ بات کہتے تھے کہ مفتی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے آج تک جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیا کہ یہ ایک دینی جماعت ہے. خواجہ رضوان عالم صاحب کی طرف آؤں گا. مفتی صاحب پتہ کر دیا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے, خالصتاً سیاسی جماعت ہے, حصول اقتدار کے لیے یہ جماعت ہے. ان کا دین سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. خواجہ رضوان عالم صاحب, مفتی صاحب کی گفتگو بھی سنی. مفتی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ غیر فطری اتحاد تھا, یہ نظریات آپس میں ٹکرا رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے, جمعیت علماء اسلام کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور اس وقت اہمیت نہیں دی جا رہی. جس طرح شبلی فراز صاحب کا بیان ہے کہ پی ڈی ایم تو جلد ہی ٹوٹنے والی ہے, پی ڈی ایم کس پارینہ ہے, اس طرح کے الفاظ کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا ایسا تاثر پی ڈی ایم کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں, اتحاد قائم ہے اور دائم بھی ہے, اور اپنی منظر تک جو اس کی جو مشن ہے اس کی تکمیل بھی ہوگی. جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ مختلف جو جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی رہی ہیں, تو ہم اس میں ماضی میں جانا ہوگا. ماضی میں جب بھی ہم نے دیکھا کہ ملک پہ کوئی امریت ہے یا اس کی پروردہ کوئی جماعت بڑے سے اقتدار آئی ہے اور اس نے غیر جمہوری اور غیر عینی ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اور عوام الناس کے لیے کچھ نہیں کیا, تو اس پہ ایسے اتحاد پہلے بھی عمل میں آتے رہے ہیں. اس میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایم آر ڈی ہو یا اے آر ڈی ہو, اس کا وہ باقاعدہ حصہ رہی ہے. اور جب وہ امریت کا دور کا خاتمہ ہوا ہے تو پھر یہ اتحاد میں شامل جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑ رہی ہیں اور الیکشن لڑ کے ایک دوسرے کو ہرا کر اور جیت کر ایوانوں میں بھی پہنچی ہیں. جہاں تک شبلی فراز کا تعلق ہے, شبلی فراز تو حکومتی ترجمان ہے, انہیں صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے تنقید ہی کرنی ہے, چاہے وہ بے بنیاد ہو چاہے وہ بے معنی ہو. اب اس کا یہ کہنا کہ یہ اتحاد کھوکھلا ہو چکا ہے اور اپنی منزل سے پہنچنے سے پہلے ختم ہو چکا ہے, تو پھر یہ ٹی وی پہ سارا دن حکومتی ترجمانوں کی چیخو پکار کیا ہے
یہ ان کی پریشانی جو چہرے پہ یہاں ہوتی ہے کہ وہ کیا میسج دے رہی ہے. اگر ایک اتحاد اگر ختم ہو رہا ہے اور ان کی حکومت کو جو ہے کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو وہ انہیں پھر خوف زدہ ہونے کی ان کے چہرے پہ اور ان کے کردار پہ لمحے میں نظر کیوں آ رہی ہے. خواجہ صاحب کوئی ڈفرینسز تو ظاہر ہو رہے ہیں. نہیں میری بات سنیں. اس میں ایک یہ ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی کا سی کا اجلاس ہوا اور سی کا اجلاس جو ہمارا ہوتا ہے اس میں یہی ڈسیزن کرنے کے لیے کسی رائے پہ متفق ہونے کے لیے ہر آدمی کو ایک آزادی دی جاتی ہے کیونکہ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, لبرل پارٹی ہیں. وہاں کسی کا بحثیت بھی سربراہ ہونے کی یا شہنشاہ ہونے کے حکم نہیں چلتا. وہاں ایک جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ جمہوری طور پہ ہوتے ہیں. جو باتیں کل کی گئی ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں اور اس میں صرف پروپیگنڈا کے کچھ نہیں ہے. اس کی تمام وضاحتیں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جلسے کے بعد ازاں جو ہے اپنی بریفنگ میں دے چکے ہیں کہ کچھ دوستوں کا خیال تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم پی ڈی ایم کے حصہ ہیں. طریقہ کار پہ اختلافات تو ہو سکتا ہے, وہ ہر جماعتیں کرتی ہیں کہ اس حکومت کے خاتمہ ہی اولین مقصد ہے, لیکن طریقہ کون سے اختیار کیا جائے. لیکن طریقہ ہمیشہ وہی اختیار ہوتا ہے جس میں زیادہ جماعتیں متفق ہوتی ہیں. ہمارا شروع سے یہ متفق رہا ہے کہ دوسرا آپشن بھی زیر غور رکھا جائے, وہ ہے عدم اعتماد کا. اب ہم نے پیچھے کئی دنوں سے دیکھا کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں جو کہ جس کی بیساکھیوں پر حکومت کری ہے وہ چاہے ایم کیو ایم ہو یا فنکشن لیگ ہو, اب فنکشن لیگ کا رہنما کا میسج لے کے جانا اپنے پارٹی کے سربراہ کا شہباز شریف کے ساتھ اور جو لکھپت جیل میں جا کے ملاقات کرنا اور ایم کیو ایم کا یہ اندیا دینا کہ ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں, اب ہمارا فیصلہ عوام کرے گی کیا ہے ہم حکومت کے ساتھ رہیں یا نہ رہیں. اور آج اس سلسلہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ آج 3 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی اور ایم کیو ایم کی وفد کی ملاقات ہو رہی ہے ایم کیو ایم کے مرکزی دفتر بہادر آباد میں. حالات تو کسی اور طرف چل نکلے ہیں. اب ان کی جو بیساکھی ہیں جس میں حکومت کری تھی وہ لڑکھڑا رہی ہیں. اور بلوچستان عوامی پارٹی کا موقع بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. انہوں نے ایک اور منسٹری مانگی ہے, یعنی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اگر ان میں سے 2 جماعتیں بھی علیحدہ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ڈی ایم کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. مفتی عامر محمود صاحب مفتی کفایت اللہ صاحب کے خلاف مقدمے کے اندراج کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مقدمہ درج کیا جائے گا. مفتی کفایت اللہ صاحب کے ایک طرف مولانا شیرانی صاحب آپ کی جماعت کے مخالف ہو چکے ہیں, آپ کے دیگر سینئر رہنما ہو چکے ہیں. یہ مفتی کفایت اللہ صاحب کو مقدمے کے سے بچانے کے لیے بھی آپ کوئی کوششیں کریں گے یا پھر آپ ایک مکمل جو آپ کی اسٹریٹجی ہے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے آج بھی اسی طرح کھڑے رہیں گے؟ یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب سے مفتی عامر محمود صاحب سر. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جماعت کی نمائندگی کا مجھے موقع دیا یہاں پر. جہاں تک مفتی کفایت اللہ صاحب کی بات ہے, انہوں نے تو اگر بات کی ہوگی تو احتساب کی بات کی ہوگی. جو سپریم کورٹ میں بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے آخر وہ کب تک اور کس پر اس طرح کے مقدمات درج کریں گے, حقیقت کب تک منہ چھپایا جائے گا. اور یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جو میڈیا ٹرائل چل رہا ہے یہ صرف اور صرف میڈیا ٹرائل اور ان پر ان کی کردار کشی کے لیے چل رہا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جی مفتی صاحب آپ کو لگتا کیا ہے کہ جس طرح اجلاس اب طلب کیا گیا ہے لاہور میں پی ڈی ایم کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ کہا گیا کہ ابھی استعفے نہیں دیے جائیں گے, تو کہیں لگتا ہے کہ اب یہ اختلافات ایک شدت اختیار کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ہنگامی طور پر اجلاس بھی طلب کرنا پڑا لاہور میں؟ نہیں دیکھیں, یہ اجلاس تو پی ڈی ایم کا شاید سربراہی اجلاس پہلے سے طے تھا اور ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے
وہ ہو چکا اور ان کا اعلامیہ بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس حوالے سے. وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن استعفے کے حوالے سے جو کل بھی میڈیا پر غلط خبریں چل رہی تھی، انہوں نے اس کی خود بھی تردید کی ہے اور سربراہی اجلاس میں تمام حضرات شریک ہوں گے اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور اسی میں جو فیصلہ ہوگا وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا اور اسی کو پی ڈی ایم کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہمیں پی ڈی ایم کے فیصلوں کا انتظار کرنا چاہیے. جو مفتی عبدالقوی صاحب آنے والا وقت کیسا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کیا سرنڈر کر سکتی ہے؟ چودھری صاحب مجھے تھوڑی بات کرنے دیں. جی جہاں تک آپ نے یہ تحریک انصاف سے نمائندے کو لیا ہوا ہے اور انہوں نے مولانا صاحب کے حوالے سے کہا کہ عالم دین ہونے کے اعتبار سے ان کا کردار کیسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید میں ان کے کردار کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا اور ان کو یہ زیب نہیں دیتی اس طرح کی باتیں. جمعیت علماء اسلام وہ واحد دینی اور سیاسی جماعت ہے جو اس ملک میں کے اندر تحریک ختم نبوت سے لے کر اور آج تک کی تحریک تک یہ ان تحریکوں کی قیادت کر رہی ہے. اسلامی دفاع کا تحفظ کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے. اگر اس ملک کو اسلامی آئین دیا ہے تو یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے. تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے اگر جنگ لڑی ہے آج تک تو وہ جمعیت علماء اسلام نے لڑی ہے اور آج بھی اس ملک میں عوام کے حقوق کے لیے اگر جنگ لڑ رہی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام لڑ رہی ہے. اور پوری پی ڈی ایم کی سربراہی کیا ان کی قیادت اس وقت جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے. 30 لاکھ رکن سازی جمعیت علماء اسلام کی 2019 میں ہوئی ہے آئندہ 5 سالوں کے لیے اور 5 لاکھ مقتدر علماء کرام مولانا کی قیادت میں کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب اس طرح کی میڈیا ٹرائل صرف اور صرف کردار کشی کے لیے ہے. جیسے نیب کی بھی آپ کو 1 ہفتے 10 دن سے دیکھ رہے ہیں جو کردار کشی اور میڈیا ٹرائل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. مفتی عبدالقوی صاحب ہونے کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف بھی تیاری کر چکی ہے کہ مکمل مقابلہ کیا جائے گا، ہر سطح پہ مقابلہ کیا جائے گا؟ یہ کہیں سے ریکنسیلیشن کی کوئی صورت دکھائی دیتی ہے کہ اپوزیشن میں اور حکومت میں کہیں سے کوئی مصالحت بھی آ جائے یا کچھ مصالحت کار بھی اس حوالے سے سرگردہ ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس وقت تو جو ہمارا جناب ایک جمہوری اور عوامی نمائندگی کے حوالے سے اتحاد بنا ہوا ہے جس سے محترم تمام حضرات ان کے بارے میں فرما رہے تھے، وہ خود اس معاملے میں پریشان ہے کہ ان کے ٹکراؤ جو ہے وہ نیب سے ہے، ان کا ٹکراؤ جو ہے ہمارے عسکری اداروں سے ہے یا ان کا ٹکراؤ پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ابھی تک یہ بھی فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے تصادمی جو تحریک چلائی ہے جس میں ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ عوامی نمائندگی کے حوالے سے وہ حضرات اس وقت میدان کے اندر موجود ہیں. عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے سامنے ٹارگٹ کون ہے؟ نیب ہے، عسکری ادارے ہیں یا پاکستان تحریک کی جمہوری حکومت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف مستقبل میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو قطعی طور پر کوئی پریشانی نہیں ہے اس بات سے. کیوں؟ اس لیے کہ جو سب سے بڑی قیادت مولانا فضل الرحمان فرما رہے ہیں، میں مفتی صاحب کی بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ علماء ان کے ساتھ ہے، ختم نبوت کے جناب ہماری قیادت ان کے ساتھ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی اسی پالیسی کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخاب میں تحریک لبیک کے نام سے اٹھنے والی ایک دینی جماعت نے پورے پاکستان میں کئی گنا زیادہ ووٹ لے لیے ان جماعتوں سے جو دینی جماعتیں متحد تھیں اور متفق تھیں اور وہ بھی میدان میں تھی. اور دوسری طرف کے اوپر سے جناب ایک ختم نبوت کے حوالے سے ناموس رسالت کا نام لے کر ایک نئی جماعت متعارف ہوئی اور اس نے ملک بھر میں ان سے زیادہ ووٹ لے لیے جو جماعتیں اس قدر خدمات اب تک سر انجام دے چکی ہیں، جن کا محترم مفتی صاحب تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ہی جماعت ہے
جس نے ناموس رسالت کا تحفظ کیا، ختم نبوت کا تحفظ کیا، جس نے جناب کے اندر اسلامی دفعات کا تحفظ کیا. اگر اللہ معاف فرمائے جمعیت علماء اسلام جیسی عظیم دینی جماعت نہ ہوتی تو شاید پاکستان جو ہے وہ اس وقت جناب ایسے ہوتا جس طرح کے جناب انڈیا کے اندر معاملات ہے، جس طرح کے دبئی ابوظہبی کے اندر ہے، جس طرح اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا ہے، جس طرح باقی معاملات ہے. یہ ساری اپنے ذہن کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ فکری طور پر اپنے کو دھوکہ دینے کی ایک ایسی کوشش ہے جس کو عوام سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ میں 2 دن پہلے جناب ایک تبلیغی جماعت کے حوالے سے 2 دن کے لیے میں پشاور میں تھا. یقین کرے میں بڑی جرات کے ساتھ مفتی حامد صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں کے 70% تبلیغی ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل رہا ہے، پچھلے انتخاب میں بھی اور اس کے پچھلے انتخابات میں بھی اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے بھی. جمعیت علماء اسلام کا کردار بھی عوام کے سامنے ہے، تحریک لبیک کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے. حضرت فاروق اعظم کی مناسبت سے 1 محرم الحرام کی چھٹی ہم نے اپنے 5 سالوں میں کی ہے کہ اس وقت ہوئی جو جس وقت کے جناب اس صوبے کے اندر جناب ہمارے جمعیت علماء اسلام کی اور دینی جماعتوں کا اتحاد تھا. وہاں کے مدارس کا ہر حوالے سے تعاون پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں ہوا ہے، اس زمانے میں ہوا جب تک 5 سال تک وہاں جناب متحدہ مجلس عمل جناب یہ سارے لوگ عوام کے سامنے ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب آپ کو لگتا ہے مخلص کون ہے اس کو بھی لوگ جانتے ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب آپ کو لگتا کیا ہے کیا جمعیت کے ساتھ دین کا کام ہو اس کو بھی لوگ جانتے ہیں، دین کا نام لیا جائے اور اخلاص نہ ہو اس کو بھی عوام جانتے ہیں. خواجہ رضوان عالم صاحب، پیپلز پارٹی کے بارے میں اب بھی یہ تاثر پایا جا رہا ہے، حکومتی حلقے بھی دعوے کر رہے ہیں، مختلف ذرائع بھی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفے نہیں دے گی، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے. ان حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہے تو دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے برابر کے روابط جاری ہیں حکومت کے ساتھ. اس میں صداقت کتنی ہے؟ دیکھیں کہ صداقت ہے یا نہیں ہے یہ سامنے آتا ہے صداقت اصل آدمی کے اپنی پارٹی کے سیاسی کردار سے. ہمارا جو سیاسی کردار ہے وہ عیاں ہے. ابھی پی ٹی ایم کے جتنے بھی جلسے ہوئے اس میں 3 ایونٹ ہمیں ملے ہیں. ان 3 ایونٹ جو کہ کراچی، ملتان اور لاڑکانے میں ہوا ہے وہاں ہمارا جو سیاسی کردار ہے وہ کھل کے سامنے آیا ہے کہ ہم لوگ کس پیج پہ موجود ہیں. کیا آیا ہم پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں یا حکومت کے ساتھ روابط میں کھڑے ہیں. جہاں تک روابط کا تعلق ہے تو لاہور کی میٹنگ میں میڈیا کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ وہاں بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں بار بار فون کرنا بند کریں. ہم پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پی ٹی ایم کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق ہم نے اسلام آباد بھی جانا ہے، وہاں دھرنا بھی دینا ہے اور آخری آپشن کے طور پر اپنے استعفے بھی دینے ہیں. اور جہاں تک استعفوں کی بات ہے کل ہمارا لاسٹ دن ہے، 31 دسمبر تک ہم نے تمام پارٹیوں کو کہا ہے کہ وہاں استعفے جو ہے ہمارے پاس جمع کریں قیادت کے پاس. اور کل اس کا برملا اعلان بھی کیا ہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پریس بریفنگ میں کہ میرے پاس 99 جو ہے وہ استعفے پہنچ چکے ہیں اور ایک آدمی کیونکہ وہ آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ صرف اس کا آلہ باقی ہے، باقی تمام استعفے میں پاس موجود ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ یہ آپشن جو ہے یہ اس کا استعمال پی ڈی ایم کی قیادت یہی کرے گی کہ کس وقت ہم نے اسے جو ہے ایٹم بم کے طور پر حکومت کے خاتمے کے لیے استعمال کرنا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ حکومت نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کیونکہ جب وہ سمجھتی ہے کہ اس کی نااہلی سے، نالائکی سے وہ دن ب دن عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی میں، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی بنیاد سیاسی طور پہ تو نہیں ہوئی، نہ اس کی نشو نما جو سیاسی طور پہ ہوئی ہے. یہ تو ماضی میں جو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کسی پانیہ ہو جائے گا یا ہو گیا ہے ایم ڈی ایم پی ڈی ایم، تو وہ انہوں نے دیکھے کہ اس کی پارٹی کی تشکیل کیسے ہوئی ہے. ایسی پارٹی کی ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کئی تشکیلیں ہوئیں، کبھی پارٹی پٹریار کی شکل میں، کبھی قافلی کی شکل میں، کبھی وہ جو لیگ کی شکل میں. آج ان کا وجود کہاں ہے؟ یہ جب کسی بھی تاریخ میں چاہے وہ امریت کے خلاف ہو یا اس کی پروردہ جاتوں کے خلاف ہو
उस दौरान मुकदमात भी होते हैं, नैब जैसे अदारे हरकत में भी आते हैं, नाम नहाद एहतसाब भी किया जाता है, पार्टी में तोड़ फोड़ें भी की जाती हैं, और उसके बाद जो मीडिया को इस्तेमाल करके ऐसे इल्जाम और कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन जो तय होता वही है। तय अवाम जब कर लेती है तो ना वो किसी मुकदमा को खातिर में लाती है, ना वो किसी प्रोपेगेंडा को खातिर में लाती है। उसका अज़म दिन ब दिन इन चीजों से बढ़ता है और उसकी मिशन की तरफ उसके कदमात जो है वो दिन ब दिन तेजी में आते हैं और मजबूती की तरफ बढ़ते हैं। अब यही अमल शुरू हो चुका है, चाहे वो जमीयत इस्लाम में एक कदगल लगाकर पार्टी को लगा करें, चाहे वो ख्वाजा आसिफ पे वो मुकदमा लगा नैब का इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार करें, चाहे वो अपनी पार्टी के खिलाफ कंफ्यूजिंग फैलाएं, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करें कि ये इनकी सोच जो है पीडीएम से अलग है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं फिर वही कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता तो फिर हुकूमत की ये परेशानी चेहरे पे हया क्यों है, फिर उनकी ये चीको पुकार और रोना धोना, ये इल्जाम का सिलसिला क्या है? ये किस बुकलार की वो जो है वो खमाजी कर रहा है? अगर खमाजी कर रहा है उनकी खौफजदा होने की, तो फिर खौफजदा होने की उनकी खमाजी ये भी बताती है कि अब उनके दिन करीब है, और जब ये हुकूमत से तरीके इंसाफ उतरेगी तो उसका वजूद भी हमें कहीं नजर नहीं आएगा। चाहे दूरबीनों से तलाश करें, चाहे वो आप सियासी मार्ग पे तलाश करें, उनका नजर आने वाली वो वजूद नहीं होगा, क्योंकि हम माजी गवाह है ऐसी पार्टियों का वजूद नहीं होता जो सिलेक्टेड होती हैं और जो टेस्ट ट्यूब होती हैं, जिनकी तस्कीर एक वक्ती तौर पर की जाती है, जैसे ही मकसद खत्म होते हैं उनका वजूद भी खत्म हो जाता है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, ख्वाजा रिजवान आलम साहब कह रहे थे कि आप सिलेक्टेड है, आपकी हुकूमत सिलेक्टेड है, आपका वजूद नहीं है और ये वजूद आपका बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके साथ कुछ ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब को उसी तरीके से मफलूज करना चाहती है जैसे MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन साहब को किया गया था। तो ये पस पर्दा ऐसे मुहर्रिकात हैं कि आपकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसी तरीके से मफलूज किया जा सके जैसे मौलाना शीरानी साहब को सामने ला खड़ा किया है आपने। देखिए जी, मेरे भाई ख्वाजा रिजवान आलम साहब जो कुछ फरमा रहे हैं वो इस हवाले से दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो मैं ये कहूँगा कि ये PTI के नजरियाती वोट की बुनियाद पर और फिक्री बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत नहीं है। मुफ्ती अब्दुल कवी ने हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात की है। मैं किसी जमात के साथ ऐसा वाबस्ता नहीं होता कि मैं हर हालत में उसकी तारीद और वो करता रहूं और हक़ाइक़ को जनाब मद्देनजर न रखूं, बल्कि हक़ाइक़ को पसे पोछ डाल दूं। ये हकीकत है कि इस वक्त की जो हुकूमत है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरियाती हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया जो है जब जमहूरियत के सामने आया तो कि वोट की बुनियाद के ऊपर जनाब यहाँ हुकूमतें बनती है, तो हमारे पास जनाब मुस्लिम लीग काफ के लोग भी आ गए, हमारे पास मोहतरम परवेज मुशर्रफ साहब के लोग आ गए, हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी आ गए, हमारे पास जमीयत उलमा इस्लाम से आए हुए उलमा भी तशरीफ ले आए, सारे हजरात हमारी जमात के अंदर आए। और उसके बाद जनाब जो हमारी पंजाब की हुकूमत है, आप देखें कि वहाँ जनाब जो आजादाना तौर पर जो PTI को शिकस्त देकर आए वो जनाब हमारी जमात में शामिल हुए, उससे बड़ी मुश्किल के बाद हमारी हुकूमत बनी। इसी तरह आप मरकज में देख लें कि जमाली साहब की हुकूमत के बाद में समझता हूँ कि सबसे कमजोर तरीन फिर दूसरी जनाब हुकूमत बनी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी है। इसको जमहूरियत का हुस्न कहे, इसको अवाम की नुमाइंदगी करे, इसको जनाब वोट की कुव्वत कहे, जो कुछ कहे, और यही परेशानी है जो मोहतरम इमरान खान भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ख्वाजा रिजवान आलम साहब भी समझते हैं। हर वो आदमी जो फिक्री एक नजरिए के साथ है वो ये बात समझता है कि इस वक्त समझ नहीं आ रही कि कहाँ है इमरान खान का नजरिया, कहाँ है इमरान खान की अब तक की गुफ्तगू, कहाँ है इमरान खान का मंशूर और कहाँ है आज की जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। मैं हमेशा सच्ची बात करता हूँ और हकीकत बिल्कुल यही है। लेकिन मसला ये है कि क्या पहली दफा हुकूमत ऐसी सूरत में मारज़ वजूद में आई है जो एक खास जायके से बनने वाली जनाब जो हुकूमतें होती है, वो क्या ये पहली दफा ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जनाब हुकूमत आई है? हम देख रहे हैं 1970 का इंतखाब, उसके बाद 1977 का इंतखाब, ये वो इंतखाबात थे जहाँ मैं कह सकता था कि मुफ्ती अब्दुल कवी समझता है, ख्वाजा रिजवान आलम साहब समझते हैं कि तब्दीली पाकिस्तान के अंदर वोट की बुनियाद पर आई है। खुदा की कसम मैं ये बात कहता हूँ कि खान साहब हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर
नया पाकिस्तान बनेगा वोट की बरकत से। मुफ्ती आमिर महमूद साहब 2013 में जो कुछ मेरे हमारे साथ हुआ वो सबके सामने है। कहाँ थे हमारे साथी? खुद ख्वाजा रिजवान आलम साहब देखे कि 2013 के अंदर जो जो लोग जनाब अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, हमारे मोहतरम यूसुफ गिलानी साहब के साथ थे, एक ही खून की बुनियाद के ऊपर, फिर वो हमें कहाँ नजर आए? वो जाती उम्र में नजर आए और जाती उम्र के बाद फिर इक्तिदार में नजर आए। मुफ्ती आमिर महमूद साहब 2018 में हुई। जी, मुफ्ती तो आमिर महमूद साहब कि इस वक्त की जो परेशानी की कैफियत है वो ये है कि जिस तरह उन्होंने फरमाया ख्वाजा रिजवान आलम साहब ने कि बिल्कुल दुरुस्त है कि महंगाई है और कोई पता नहीं चलता कि रेट्स क्या है, लेकिन इसके बावजूद तमाम जमातें जो है जमहूरी दुकाती हम इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि फिक्री इत्तेहाद नहीं है, नजरियाती इत्तेहाद नहीं है, इसलिए ये बेचारे उस फिक्री और नजरियाती इत्तेहाद न होने की वजह से। और मैं बड़ी जुर्रत के साथ एक बात कह देना चाहता हूँ, बहसीयत सियासत के तालिब इल्म के, सारी जिहानत का मरकज जो है वो हमारे साबिक सदर पाकिस्तान है, और साबिक सदर पाकिस्तान कतई तौर के ऊपर इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो लोग यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर भी इस्तीफे दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज के अंदर भी इस्तीफे दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर भी, क्योंकि उन पर होने वाले अब तक भुट्टो साहब के जमाने से लेके अब तक होने वाले उनके नजरियात पर और उनके बारे में जिस कदर उनको मफलूज करने की नाकाम कोशिश होती रही है, ये तो उनका नजरिया है जो उनको जिंदा और ताबिंदा उन्होंने रखा हुआ है। मैं इस वक्त शक्कर के अंदर मौजूद हूँ, हल्फत कहता हूँ कि मैं अपने खानदान के 24 अफराद के साथ कहाँ जा रहा हूँ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कब्र पे हाजिरी देने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खत्म नबूवत का मसला जिस ईमानी जुर्रत के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पेश किया है, उनके जमाने के अंदर कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आता कि जनाब वहाँ कोई फरोख्ती हो, वहाँ किसी तरह की कोई करप्शन हो। भुट्टो साहब का जमाना हमें बाद में आने वाले तमाम हुक्मरानों से बेहतर नजर आ रहा है, इसलिए मेरे दिल ने गवाही दी कि इस वक्त के अंदर जाके भुट्टो साहब के कब्र के ऊपर फाटा पड़ा जाए, उन्हें सलाम पेश किया जाए। मुफ्ती आमिर महमूद साहब की बुनियाद पर आए। मुफ्ती आमिर महमूद साहब आखिरी जुमला कह रहा हूँ, आखिरी जुमला कह रहा हूँ, मैं बहसीयत तालिब इल्म के ये कह सकता हूँ कि इस बर्रे सगीर के अंदर एक लीडर आया जिसका नाम मोहतरम कायद आजम मोहम्मद अली जना, और दूसरा अवामी लीडर आया जिसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। मुफ्ती आमिर महमूद साहब, ऐसी खबरें भी आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि हुकूमत की तरफ से और कुछ पसे पर्दा ताकतों की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसी तरीके से इस वक्त मफलूज करने की कोशिश की जा रही है जैसे MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन को किया गया था। तो आप भी इसी तरह मफलूज होने देंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, या जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुज़ाहमत करेगी? चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि आपने जिन हुकूमती नुमाइंदे को यहाँ दावत दी है, जहाँ आप बात इंतशार PDM की सियासी जमातों के अंदर की कर रहे हैं, वो खुद अपने हुकूमत की बयानिए से इत्तेफाक नहीं रखते। आगे मैं आपको इस हवाले से क्या बात करूँगा। जहाँ तक आपके इस सवाल की बात है, देखें, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि कुछ हजरात नाराज होकर चले गए, तो इस वक्त ये पहले भी ऐसे हुआ है कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब जब भी किसी तहरीक की क़यादत करते हैं तो इस तरह की चीज़ें रोनुमा हो जाती हैं। नाराज़गी की बात जहाँ तक थी वो इख्तिलाफ राय तक थी, लेकिन आज उनका इखराज मजलिस आमिला और शूरा के फैसले के ज़रिए से हुआ है, और उनकी कोई बात भी ऐसे नहीं है। सिर्फ जो फे जमात के हवाले से आपने बात की, आज भी मैं आपको बात बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के आप वेबसाइट पे जाके देख लें, वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के नाम से जमात रजिस्टर्ड है, जिसके अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और फाक के नाम से कोई भी जमात इस तरह की रजिस्टर्ड नहीं है। आप हजरात को ये चीज़ तो नज़र आ गई, लेकिन जहाँ पर बात इसराइल के लिए थी उस पर आज तक कोई भी मीडिया का नुमाइंदा इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ इंतशार की बात फैलाने के लिए सिर्फ मीडिया ट्रायल कर रही है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम PDM की क़यादत कर रही है, और इसी तरह की चीज़ें जिनकी तरफ से भी की गई थी, ये पटाखा फोड़ने की एक नाकाम कोशिश थी।
جو وقت سے قبل ہی پھوٹ گیا اور ان کی اپنی صفوں میں اس وقت کلبلی اس چیز سے مچ گئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا چھوٹا سا چھوٹا کارکن یا تمام علماء کرام، مقتدر علماء کرام اپنی قیادت کے ساتھ کمیٹڈ ہے، ان پر اپنی جان، مال، عزت و آبرو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح کے میڈیا ٹرائل کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہمارے 30 بہت شکریہ مفتی عامر محمود صاحب، جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہمارے ساتھ تھے۔ خواجہ رضوان عالم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، مفتی عبدالقوی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ملک کے لیے یہ بڑے پیچیدہ سی صورتحال ہے جو روز بروز پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی وہی رویہ اپنائے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن کے 2 اراکین اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 اراکین اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب اور محمد سجاد صاحب کا استعفیٰ منظور کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے اسپیکر آفس کی طرف سے۔ اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے مفتی کفایت اللہ صاحب کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، یہ استعفے منظور ہوتے ہیں، اس کے بعد صورتحال کیا ہوتی ہے دکھائی کچھ یوں ہی دیتا ہے کہ صورتحال انتہائی زیادہ خراب ہوتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں میں ہوگا۔ فی الحال اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔